جی قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الرابع الناقض الرابع، چوتھا ناقض، چوتھا وہ امر جو بندے کے اسلام کو توڑنے والا ہے اور برباد کرنے والا ہے۔ من اعتقد، جو شخص یہ عقیدہ رکھے، ان غیر ہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کسی غیر کا طریقہ زیادہ بہتر اور زیادہ کامل۔ نبی علیہ السلام کے طریقے سے کسی غیر کا طریقہ زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے اور زیادہ کامل، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، او ان حکم غیرہ احسن من حکمہ، یا کسی غیر کا حکم، کسی غیر کا قانون اللہ کے پیارے پیغمبر کے قانون سے اور آپ کے حکم سے زیادہ بہتر ہے۔ کالذین یفضلون حکم الطواغیت، جیسا کہ وہ لوگ جو طواغیت کے حکم کو اور طواغیت کے قانون کو ترجیح دیتے ہیں، یفضلون ترجیح دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، فقیت دیتے ہیں، حکم الطواغیت طواغیت کے حکم کو اور ان کے قانون کو، علی حکم ہی رسول اللہ کے حکم پر اور آپ کے قانون پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا شخص کیا ہے؟ فہو کافر، وہ کافر ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ مبارکہ، اس سے فلاں کا طریقہ افضل ہے اور فلاں کا طریقہ اکمل ہے۔ دوسرا اللہ کے پیارے نبی کا قانون اور آپ کا حکم، اس سے فلاں کا حکم اور فلاں کا قانون افضل اور اکمل ہے۔ جو شخص یہ دو نظریے رکھے، ان میں سے کوئی ایک نظریہ قائم کر کے بیٹھے، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ یہ بھی بندے کے اسلام کو توڑ دیتا ہے اور بندے کے اسلام کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ چیز بھی آج عام ہے۔ آج ایک بات گونج رہی ہے ہر جگہ کہ جناب زمانہ بدل گیا، اب اوضاع جو ہیں اس دور کے نہیں رہے جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے، تبدیلیاں آ گئی، دنیا چاند پر پہنچ گئی، ایٹمی طاقتیں پیدا ہو گئی، اب یہ گدھے گھوڑے کا دور نہیں ہے، یقیناً تبدیلی مطلوب ہے۔ لہذا اب وہ پرانی فرسودہ باتیں چھوڑ کے نئی چیزیں بناؤ، نئے طریقے ایجاد کرو، نئے قوانین نافذ کرو۔ یہ اس یعنی قبیل کے لوگ، اس کماش کے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ یہ سارا قول کفر اور یہ باتیں کفر قرار پائیں گی۔ دور کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی کا دور، آج کا دور، قیامت کی آخری دیواروں تک کا دور، یہی شریعت مطہرہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہر دور کی ضرورت ہے، اور ہم کسی احساس کہتری میں مبتلا نہیں۔ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی ہدایت ہر مقام کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے۔ اور کسی بھی نوعیت سے کسی غیر کے طریقے کو یا کسی غیر کے قانون کو نبی علیہ السلام کے طریقے اور نبی علیہ السلام کے قانون سے ترجیح دینے والا اور فضیلت دینے والا، یہ اس کو زیادہ اکمل اور کامل ماننے والا کفر کا مرتکب۔ نبی علیہ السلام یہ نقطہ ہر خطبے میں واضح کیا کرتے تھے کہ بات بڑی اہم ہے، ہر خطبے میں۔ اور حدیث میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خطبہ پڑھا کرتے تو علی صوت، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور احمر وجہ،
چہرہ سرخ ہو جاتا. اور ایک حدیث میں وانتفخت اوداجہ، یہ گردن کی رگیں آپ کی پھول جاتی. کانہ منذر جیش، گویا آپ اپنے سامعین کو اور صحابہ کو ڈرا رہے ہیں دشمن کے فوری حملے سے. دشمن اگر آنے والا ہو، حملہ کرنے والا ہو، تو ایک کمانڈر کا کیا طریقہ اور کیا انداز ہوگا اپنی فوج کو ڈرانے کا اور چکنا کرنے کا. یہ انداز اللہ کے پیارے پیغمبر کا ہوتا ان الفاظ کو ادا کرنے سے پہلے. یقول صبحکم مساکم، ایک کمانڈر اپنی فوج سے کہے دشمن صبح آیا یا شام آیا، ہوشیار ہو جاؤ، چکنے ہو جاؤ. یہ انداز اللہ کے پیغمبر کا ہوتا. اور یہ انداز اختیار کر کے پھر آپ کیا فرماتے؟ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، اس سے بہتر کلام کسی کا نہیں ہو سکتا. اور سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر خطبے میں آپ یہ بات دہراتے، یہ بات واضح کرتے. مانا طریقے بہت ہوں گے، جب تک دنیا قائم ہے بڑے طریقے آپ کے سامنے آئیں گے، مگر تم ایک ہی حقیقت کو نوٹ کر لو اور اس پر قائم ہو جاؤ کہ سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طریقے بہت ہوں، ہر دور میں نئی نئی صورتیں، نئے نئے طریقے آپ کے سامنے آئیں. فلاں طریقہ جناب یورپ سے آیا اور فلاں جگہ سے، لیکن تم ایک بات پلے سے باندھ لو اور اس حقیقت پر قائم ہو جاؤ کہ سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین چیز جب متعین ہو جائے تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہوتی ہے جو سب سے بدترین ہوتی ہے، تاکہ بدترین چیز جو ہے بہترین چیز کو اور نمایاں کر دے. تو آپ نے بدترین چیز کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ بشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز وہ ہے جو نئی ہو، یعنی محمد کے طریقے سے ثابت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہو تو سب سے بہترین ہے. تو سب سے بہترین کا تعارف بھی موجود ہے اور سب سے بہترین کا بھی. سب سے بہترین کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ. اور سب سے بہترین کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ثابت نہ ہو، وہ کسی قوم کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی باپ دادے کا ہو، کسی معاشرے کا ہو، کسی طبقے کا ہو. حکم عام ہے کہ سب سے بہترین طریقہ محمد کا ہے اور سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہو اور نئی چیز صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات بڑی اہم ہے، تبھی آپ ہر خطبے میں اس کو دہرایا کرتے تھے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو چیز اپنا رہے ہیں، جو بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، بڑی گہری نگاہوں سے دیکھو یہ طریقہ نیا تو نہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر تو نہیں، یہ بات اللہ کے نبی کے طریقے سے ثابت ہے بھی یا نہیں. اگر ثابت ہے تو یقیناً وہ احسن الہدی ہے، سب سے بہترین، اور اگر ثابت نہیں ہے تو پھر شر الامور ہے، سب سے بہترین ہے، جس کا انجام کیا ہے؟ آگے ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم اس کا انجام، ہر گمراہی جہنم. کتنا دو ٹوک یہ فیصلے، دو ٹوک آپ کے اعلان. اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے سے کسی اور طریقے کو مقدم کرنے والا، آپ کی تعلیم سے کسی اور کی تعلیم کو مقدم کرنے والا کیا ہے؟ کافر. وہ کافر ہو جائے گا اگر اس کا یہ عقیدہ ہے. یہاں باتیں دو ہیں. ایک بات یہ کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے،
اس کے مقابلے میں آپ کو نئی چیز لے، اسے اپنا لے، یہ بڑی معصیت ہے۔ لیکن یہاں بات کیا ہو رہی؟ آپ اس کو اپنائیں یہ سمجھ کر کہ یہ چیز اللہ کے نبی کے طریقے سے افضل ہے، یہ کفر ہے۔ اپنانا گناہ ہے، معصیت ہے، لیکن یہ کہہ کر اپنانا کہ یہ چیز اللہ کے نبی کے طریقے سے افضل ہے، بہتر ہے، کامل ہے، یہ کفر ہے۔ یہ مقام تعصب ہے ہمارے معاشرے میں۔ آج ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں امور ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ثابت نہیں۔ کہاں سے آ گئے؟ جناب باپ دادا، قوم برادری، پیر و مرشد، کون سا ذوق ہے؟ سوچیں کہیں وادی کفر میں داخل نہیں ہو رہے؟ اگر یہ سوچ کر کسی نئے کام کو اپناؤ گے کہ اللہ کے نبی کے طریقے سے افضل ہے، یہ کفر ہے۔ یہ سوچ اگر نہیں ہے تو بڑا گناہ ہے، معصیت ہے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم، کسی مومن کے لائق ہی نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے۔ کوئی مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، یہ لائق ہی نہیں۔ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں اپنے اختیار کو، اپنی رائے کو یا کسی اور کی بات کو ترجیح دیں اور مقدم کریں۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ بار بار اس پر غور کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ۔ ان لوگوں کو دیکھو جن کا یہ زعم ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ یہ انداز ہی قابل غور۔ جو سچا مومن ہو اس پر یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کا یہ زعم اور خیال، یعنی ایمان مشکوک ہو رہے نا، یعنی وہ لوگ ان کو دیکھو جن کا یہ خیال ہے کہ وہ مومن ہے، اور کرتے کیا ہیں؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، ان کی خواہش ہے کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کریں، اپنے فیصلے طاغوت سے کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بجائے طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے جائیں۔ طاغوت کون ہے؟ طاغوت ہر وہ شے، ہر وہ انسان جس سے آپ فیصلہ کریں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر، چاہے وہ کتنی بابرکت ہستی ہو، لیکن طاغوت ہے طغیانی سے۔ طغیانی کا معنی حد سے بڑھ جانا۔ جب سیلاب آتے ہیں تو یعنی پانی میں طغیانی آ گئے، مانا پانی کا ایک لیول تھا، اس سے اونچا ہو گیا، اس لیول سے پانی اونچا ہو گیا، اسے طغیانی کہتے ہیں۔ یہاں طاغوت سے مراد یہ ہے کسی بھی انسان کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ ایک شخص کی حد یہ ہے کہ وہ نبی کا امتی ہے، اور آپ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں کہ اس کی ہر بات میں نے قبول کرنی، تو آپ نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دیا، حد سے بڑھا کر اسے طاغوت بنا دیا، طغیانی پیدا کر دی اسے اس کی حد سے بڑھا کر۔ طاغوت دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک عبادت میں اور ایک اطاعت میں۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے اسے آپ نے طاغوت بنا دی۔ اطاعت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی کی اطاعت کرو گے اس کو آپ نے طاغوت بنا دی۔
اور دیکھو ان لوگوں کو جن کا یہ دعویٰ ہے، یہ زعم ہے کہ وہ مومن ہیں، اور کردار کیا ہے؟ اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس۔ اس آیت کا سبب نزول آپ جانتے ہیں؟ کب نازل ہوئی؟ اصل میں ایک نزاع، ایک جھگڑا ہو گیا ایک یہودی میں اور ایک منافق میں۔ منافق نام کا کلمہ گو تھا، مسلمان شمار ہوتا تھا، جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو فیصلہ کراتے ہیں کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسے معلوم تھا کہ فیصلہ وہاں سے عدل پر مبنی ہوگا، اور یہ وہ شخصیت ہے جو رشوت نہیں لیتے، فیصلہ صحیح ہوگا۔ ایمان کو نہیں لاتے مگر جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے۔ منافق نے کہا نہیں، فیصلہ ہم کرواتے ہیں کعب بن اشرف سے، یہودی سے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ رشوت قبول کر لیتا، میرا موقف غلط ہے، رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرانے کی کوشش کروں۔ یہ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اللہ نے وہی بھیج دی کہ یہ بندہ جس کا زعم ہے کہ وہ مسلمان ہے، کیسا مسلمان؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے کی بجائے طاغوت سے فیصلہ چاہتا ہے۔ یہاں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف یہودی، جس سے فیصلے کی اس نے ٹھان لی تھی، حالانکہ فیصلہ اس کا مقام نہیں ہے۔ بالخصوص جب اختلاف ہو، اختلاف امر کے وقت فیصلے کا اختیار انسانوں میں سے ایک ہی شخصیت کے پاس ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہ میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے، ان کو حل کرو، اور حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میری سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہ واحد طریقہ ہے، اختلافات میں دوسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ غور کیجیے، اختلافی امور میں تصفیہ، اختلاف کا حل، اختلاف کا خاتمہ، اس کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا حل اللہ کے پیغمبر کریں گے۔ آپ زندہ ہیں تو رجوع آپ کی ذات کی طرف ہوگا، آپ فوت ہو گئے تو رجوع آپ کی بات، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کی طرف ہوگا۔ تو ہر پہلو سے یہ بات قابل غور ہے۔ خلاصہ یہ ہے، من اعتقد ان غیر ہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ غیر نبی کی ہدایت اور اس کا طریقہ نبی کے طریقے سے زیادہ مکمل ہے اور افضل ہے، غیر نبی کی سیرت اللہ کے نبی کی سیرت سے زیادہ افضل ہے، یا غیر نبی کا حکم اور قانون اللہ کے نبی کے حکم سے زیادہ افضل ہے، تو بندہ کافر، فہو کافر، وہ کافر۔ کالذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمہ، جیسے وہ لوگ جو طواغیت، طاغوتوں کے قانون کو اور طاغوتوں کے حکم کو نبی علیہ السلام کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں اور فوقیت دیتے ہیں، ایسے انسان کفر کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دو ٹوک بات، جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ اور بعد آ جاؤ، دو ٹوک فیصلہ۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ کیجئے کس چیز کے ساتھ؟ جو اللہ نے اتارا، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دیا اور دکھایا۔ تو قانون تو اللہ کا ہے، جس کی ترجمانی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں۔ تو کسی غیر کے قانون کو، غیر کے حکم کو اور فیصلے کو آپ کے فیصلے پر مقدم کرنا کفر ہے، کسی غیر کے طریقے کو آپ کے طریقے سے بہتر سمجھنا کفر ہے۔